بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، میں ہوں رانا خالد اور گلابی پوئٹری کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک حاکم کی فقیرانہ حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امارت حمص کے لیے حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ پیغام ملتے ہی فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے حمص کی امارت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تند و تیز لہجے میں فرمایا، خوب، تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا قلادہ تو میری گردن میں ڈال رکھا ہے اور خود کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہو۔ خدا کی قسم، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں حماس کی امارت ضرور سنبھالنا ہوگی۔ چنانچہ ان کو حماس کا امیر مقرر کر دیا۔ سفر پر روانگی سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا ہم آپ کی تنخواہ مقرر نہ کر دیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس کو لے کر کیا کروں گا، کیونکہ بیت المال سے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر حماس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حماس کے بعض سربراہ آوردہ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ حماس کے فقراء اور مساکین کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے لاؤ تاکہ ان کے گزر اوقات کا انتظام کیا جائے۔ جب فہرست تیار ہو کر سامنے آئی تو اس میں سید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی درج تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ سید بن عامر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے امیر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا امیر فقیر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر آگ نہیں جلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، حتیٰ کہ دھاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فوراً 1000 دینار کی تھیلی حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہ امیر المومنین نے بھیجی ہے اور اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ جب قاصد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی سید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تو بے اختیار ان کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون بیوی کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو دوڑی آئیں اور گھبرا کر پوچھا، اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، خیر تو ہے؟ کیا امیر المومنین نے وفات پائی؟ بولے، نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ بیوی نے پوچھا، کیا مسلمان کسی مصیبت سے دوچار ہوئے ہیں؟ فرمایا، اس سے بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی بولی، آخر کچھ تو بتائیے، اس سے بڑا واقعہ کیا پیش آیا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کو ان دیناروں کا علم نہیں تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میری اس پر مدد کرو گی؟ بیوی نے کہا، جی ضرور۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دینار تھیلی سے نکالے اور فقراء مسلمین میں تقسیم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔